اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے متعلق کریں گے۔ یہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں، پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اور نماز کی پہلی رکعت سبحانہ کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، اس کو عقل و شعور عطا کیا، باقی مخلوقات سے جب اس کو افضل اور اعلیٰ ٹھہرایا، واجب التکریم ٹھہرایا، اور باقی سیاروں سے جو سب سے بہترین سیارہ تھا زمین، ہمارے معلومات کے حد تک نظام شمسی میں جس میں زندگی ہے اور جس میں زندگی کا سامان ہے، تو اس میں جب اللہ نے اس زمین میں، پیاری زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا، خلقا آخر، اور باقی حیوانات سے اس کو اعلیٰ اور برتر بنایا، بالکل ذہانت میں، ساخت میں، پرداخت میں، شعور میں، سمجھ میں، تمام حیوانات سے، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، اس سے انسان کو الگ بنایا۔ اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس کو فضیلت دی، اس کو مقام اور مرتبہ دیا۔ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور پھر زمین میں اس کو خلیفہ دیا، خلافت عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو اتنا علم دیا کہ ہر چیز کو وہ سمجھے، ہر چیز کا علم، حواس کے ذریعے سے ہر چیز کا علم، کہ یہ چیز کیا ہے، یہ گلاس ہے، یہ گلاس کیا ہے، یہ گلاس کس طرح بنا ہے، یہ میز ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نام بھی رکھو، اور اس کی ساخت پرداخت اس کو بھی جان، اس کو بنانے کا علم، اس کو سمجھنے کا علم، اس کو سمجھانے کا علم۔ یہ پانی ہے، کن چیزوں سے، یہ پانی کس طرح بنی ہے، کن چیزوں سے بنی ہے، ہر چیز کا علم۔ باقی حیوانات اس کو پتہ نہیں کہ پانی کیا ہے، پانی کس چیز سے بنا، یہ درخت کس طرح پیدا ہوا، یہ آم سے آم کا پیڑ کیوں پیدا ہوتا، سیب سے سیب کا پیڑ کیوں پیدا ہوتا، اس میں یہ رنگت، یہ مزہ، یہ خاصیت، یہ انسان جانتا ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اور پھر معزز جو مخلوق ہے خدا کے ہاں، فرشتے، اس کو بھی کہا کہ انسان کے آگے جھک جاؤ، انسان کی عظمت کو مانو، کہ انسان اعلیٰ اور افضل ہے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی برتری، اس کی کاریگری، فرشتے اس کے سامنے جھک گئے، مانا انہوں نے۔ لیکن ایک مخلوق جس میں ابلیس تھا، یا جس کا بڑا ابلیس تھا، اس نے انکار کیا کہ میں انسان کی عظمت کو نہیں مانوں گا، فرشتے مانے میں نہیں مانوں گا، میں اس کی برتری کو نہیں مانوں گا، کیوں میرے ہوتے ہوئے اس کو خلافت دی گئی، میں آگ سے پیدا ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہے، آگ مٹی سے اعلیٰ اور افضل ہے، آگ والے کو چھوڑ کر یہ خلافت، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں مٹی والے کو دیا گیا، یا آگ والے کو دینا چاہیے تھا؟ وہ تکبر کا شکار ہوا، نسلی تکبر اس میں آیا، اور اس نے بولا کہ میں انسان کے آگے نہیں گروں گا، میں انسان کی عظمت کو نہیں مانوں گا، میں اس کی فضیلت کو نہیں مانوں گا، میں اس سے ٹکر لوں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ میں انسان سے افضل ہوں، میں انسان سے اعلیٰ ہوں، میں اصل میں اہلیت رکھتا تھا اس بات کی کہ خدا مجھے خلیفہ زمین میں بنا تھا، یہ فضیلت کا تاج میرے سر پر رکھتا، میں یہ ثابت کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے
میں نے جس کے سر پر تاج رکھا ہے وہ تاج اسی کے سر پر رہے گا. یہ فضیلت اسی کو حاصل ہے، پر تم کو اختیار ہے. جس جس کے سروں سے یہ تاج تم اٹھا سکتے ہو، گرا سکتے ہو گرا دو. جس سے یہ فضیلت چھین سکتے ہو چھین لو. جو میرے بندے ہوں گے، جو صحیح انسان ہوئیں گے، جو انسانیت کی عظمت کو جانیں گے، انسانیت کے قدر کو جانیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. میں ان کو ہدایت دوں گا. میں اپنی طرف سے وقتاً فوقتاً اپنی کتابوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کروں گا. اپنے نبیوں رسولوں کے ذریعے اس کی رہنمائی کروں گا. تو ان کا پھر بگاڑ نہیں سکو گی. میں ان کو صراط مستقیم کی طرف جانے کے لیے اپنی آخری کتاب بھیجوں گا، قرآن عظیم الشان. جب یہ قرآن عظیم الشان کے ساتھ جڑیں گے، جب اس کو سمجھیں گے، جب اس پر چلیں گے، تو اے شیطان، اے ابلیس، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. آگے سے شیطان نے کیا کہا؟ سورۃ الاعراف کی آیت 16 میں قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد. اے اللہ، اگر تو اس کو ہدایت دو گے، اس کے لیے کتاب نازل فرماؤ گے، اس کو قرآن عطا فرماؤ گے، تو میں اس کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑوں گا. میں اس کو ہدایت کی طرف نہیں چھوڑوں گا. چاروں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، پیچھے سے، بائیں سے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تیری ہدایت کی طرف آئے، وہ تیری قرآن کی طرف آئے. میں اس کو ہدایت سے محروم کر دوں گا. کوشش کروں گا خود بھی اور اپنے کارندوں کے ذریعے بھی. اور تو پھر دیکھو گے کہ اتنی عظیم کتاب کا وہ ناشکرے بنیں گے. اس آسمانی کتاب کو وہ پھر نہیں پڑھیں گے. اس آسمانی کتاب کو نہیں مانیں گے جو ان کی خالق کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے نا. اور واقعی میں آج 8 ارب، دنیا میں 6 ارب انسان اس قرآن کو نہیں مانتے، جو اللہ کی کتاب ہے، نور اور رحمت سے بری ہوئی ہے، ہدایت کا منبع اور ماخذ ہے، بلا شک و ریب اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب. لیکن 6 ارب انسان وہ شیطان کے بہکاوے میں. پھر جو 2 ارب انسان مسلمان اس کتاب کو مانتے ہیں، وہ بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بغیر سمجھے اس کتاب کو پڑھتے. شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹائی ہے. اب تو مانا تم نے اس کو، میرے ہاتھ سے تو تم نکل گئے، لیکن خبردار اس کو سمجھنا نہیں. صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھنا، اس کی تعویذیں بنانا، اپنے اوپر اس کا دم کرانا، اس کو اوپر عزت کے ساتھ رکھنا، اور خوبصورت خوبصورت غلافوں میں اس کو بند کرنا، اور اتنا اونچا اس کو رکھنا کہ تم اس تک پہنچ نہیں پاؤ. اور جب تم میں سے کوئی مرے تو اس کا ختم کرنا. اور پھر اپنے کارندوں کے ذریعے باہر کرایا کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب، یہ سمجھنے کی کتاب نہیں. ساری کتابیں سمجھ کر پڑھو. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ٹیوشن پڑھ لو، اچھے اچھے استاذوں سے اس کو سمجھو، لیکن قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھو. رمضان میں پوری قرآن کو پڑھ لو، سارا وقت قرآن کو دے دو، لیکن جو پڑھائے اس کو بھی سمجھے نہیں کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. جو پیچھے کڑے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہر نماز میں قرآن کو پڑھ لو، لیکن خبردار جو پڑھا رہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، جو سن رہے ان کو بھی پتہ نہیں. اور یہ بھی باور کرایا اس نے کہ یہ مشکل کتاب ہے. باقی ساری کتابیں آسان ہیں، جو انسانوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سب کے سب آسان ہیں، لیکن قرآن یہ مشکل کتاب. اس کے لیے 20 24 18 16 علوم کی ضرورت. اس کے لیے تمام وقت کو دینا پڑتا ہے، باقی سارے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور ایک مدرسے میں جا کر ایک استاذ کے سامنے 2 زانو ہونا ہے، اور اس کا طریقہ نہیں. اور مدرسوں میں بھی
جو دینی مدرسے ہیں، جو دنیاوی مدرسے ہیں، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ہمارے دینی مدرسے، ان میں قرآن کو، قرآن کے سمجھنے کو پہلی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ اگر پہلی ترجیح حاصل ہے تو وہ روایات کو ہے، وہ فقہ کو ہے، وہ اماموں کے، آئمہ کے جو فتوے ہیں مفتیوں کو، اس کو حاصل ہے، قرآن کو نہیں ہے۔ جو ہمارے مبلغین حضرات ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ایک انسانی کتاب ہے، اس انسانی کتاب سے وہ تعلیم لیتے ہیں، انہی تعلیمات کو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اگر وہ پڑھتے ہیں قرآن کو تو صرف تلاوت کی حد تک۔ گھروں میں بھی یہ حالت، اور سوشل میڈیا میں بھی دیکھو علماء کرام، ان کی پہلی ترجیح قرآن سمجھانا نہیں ہے، غیر ضروری بحثوں میں لگے ہیں، متنازع مسئلوں میں لگے ہیں، صرف لوگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے، اپنے فالوور کو بڑھانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے۔ ایسا معاملہ شیطان نے بنایا۔ اے خدا، تو انسانوں کو ہدایت دو گے، اس کے لیے قرآن نازل کرو گے کہ اس سے، مگر میں اس کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے کارندوں کو بولوں گا کہ ان کو قرآن کی طرف مت چھوڑو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ 41ویں سورت کی 26ویں آیت، کہا کافروں نے مت سنو اس قرآن کو، لہذا القرآن والغوا فیہ، اس میں عیب نکالو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو، بولو یہ مشکل کتاب ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ ثواب کی کتاب ہے، اس کو بلا سمجھے سوچے بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ انسانوں پر اور وہ خدا کے دین سے دور ہو جائے، اس طرح شیطان اس پر غالب ہو جائے اور یہ ثابت کرے کہ یہ خلافت کا حقدار نہیں تھا، یہ فضیلت کا حقدار نہیں تھا، اس کو نعوذ باللہ یوں ہی یہ سارا کچھ دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم قرآن پڑھو تو پھر شیطان سے اللہ کی پناہ، کہ اللہ میں تمہاری پناہ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزغ فاستعذ باللہ انہ السمیع العلیم، شیطان تم کو چھوڑے گا نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر آنے کے لیے۔ جب بھی تم قرآن پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، اور اگر قرآن پڑھتے وقت، قرآن سمجھتے وقت، قرآن سنتے وقت تمہارے دل میں کوئی وسوسہ شیطان ڈالے، تب بھی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، پھر ایسے لوگ جب بھی قرآن پڑھتے وقت، قرآن سمجھتے وقت ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو چونک اٹھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو کھولتے ہیں، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی، پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، پھر ان میں اشتعال پیدا نہیں ہوتا، ان میں تشدد پیدا نہیں ہوتا، وہ تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہو جاتے، ان میں عداوت اور نفرت پیدا نہیں ہوتی، اور وہ قرآن کے ساتھ شعوری اور عملی طور پر پھر تعلق رکھتے، الفاظ کی حد تک نہیں، پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ایک تعویذ کیسے سے نہیں دیکھتے، پھر اس کلمے کو، اس جملے کو وہ بڑا بامانی خیز سمجھتے۔ لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو یہ جملہ ہے اس میں کتنا زور، کتنی جان، لیکن آج مسلمانوں نے اس کو ایک تعویذ بنایا اپنے گلے میں لٹکانے کے لیے، اور تعویذ کا پھر ایک کاروبار شروع کر دیا، حالانکہ اس سے ہم شیطان کے شر سے بچتے تھے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کی بہت سارے وسوسے ہیں، بہت ایک تخریبی ایک مخلوق ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان اس مقام اور فضیلت کو حاصل کرے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائے، وہ اس تاج کے پیچھے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر رکھے، وہ انسانیت کا دشمن۔ بس اس سے ایک ہی بچاؤ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، وما علینا الا البلاغ۔